رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہت سی باتیں پہلے ہی بتا دی تھی، یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بہت ہی رعبدار اور خوبصورت آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال بالکل سیاہ، نہ اس پر سفر کے کوئی آثار تھے، نہ ہی مدینہ میں کسی نے اسے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ مسجد میں موجود تمام صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس پر اس آدمی نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس پر بھی اس آدمی نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، قیامت کے دن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا، پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ یہاں تک جو باتیں ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی بیان کر چکے تھے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی ہفتے پہلے کا ہے، جب تقریباً پورا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ لیکن اب جو نشانیاں بیان ہوئی وہ اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور جب ننگے پیر غریب چرواہے ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ اس پر اس آدمی نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور پھر وہ اٹھا اور مسجد سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا وہ عرب کے بدو تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے، ہمیشہ اپنے جانوروں کے ساتھ سفر میں رہتے، کبھی ایک جگہ مستقل نہیں رہتے تھے۔ اس زمانے میں بدو پورے عرب کے سب سے غریب قبیلوں میں شمار ہوتے تھے۔ صرف اس وقت نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد تک بھی یہ بدو عرب کی سب سے نچلی طبقے کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اسی لیے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں کیسے مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ پھیلی اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گیا۔ یہ سلطنت سکندر اعظم اور رومن امپائر سے بھی بڑی تھی۔ اسی دور میں بدوی قبائل دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، لیکن ان کی سب سے بڑی تعداد پھر بھی عرب میں ہی رہی۔ صدیاں گزرتی رہی مگر ان کا طرز زندگی تقریباً ویسا ہی رہا۔ پھر عثمانی خلافت کے آخری دور میں دنیا انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی۔ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو جدید دنیا سے جوڑنے کے لیے بڑی اصلاحات کی۔ استنبول سے مدینہ تک ریلوے لائن بنائی گئی، لیکن اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی بدو قبائل تھے۔ یہی وہ بدو تھے جنہوں نے سن 1757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید کیا تھا۔ عثمانی سلطنت نے انہیں خانہ بدوش زندگی سے نکال کر مستقل آباد کرنے کی کوشش کی، مگر بدو ان اصلاحات سے خوش نہیں تھے۔ آخرکار ابن سعود، سعودی عرب کا پہلا بادشاہ، بدوی قبائل کو متحد کیا اور برطانیہ کی مدد سے عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کی۔ یوں سعودی عرب وجود میں آیا۔ کچھ ہی سال بعد ان علاقوں میں تیل دریافت ہوا۔ وہ بدو جن کی کبھی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن پھر یہ حقیقت سامنے آئی کہ تیل ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد نے یہ بات سمجھی۔ انہوں نے دبئی کو تیل سے نکال کر سیاحت اور کاروبار کی طرف موڑ دیا، اور چند ہی سالوں میں دبئی دنیا کے بہترین شہروں میں شامل ہو گیا۔ پھر دبئی میں برج الخلیفہ تعمیر ہوا جو آج بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔
اس کے بعد سعودی عرب نے بھی اونچی عمارتوں کا مقابلہ شروع کیا۔ مکہ مکرمہ میں کعبہ کے سامنے دنیا کی بڑی عمارتیں بنی۔ پھر جدہ ٹاور کا اعلان ہوا جو برج الخلیفہ سے بھی اونچا ہوگا۔ آج پورے عرب میں اونچی عمارتیں بنانے کا واضح مقابلہ چل رہا ہے، اور ان تمام منصوبوں کے پیچھے وہی لوگ جن کا تعلق کبھی ننگے پیر غریب چرواہوں سے تھا۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور یہی قیامت کی عظیم نشانیاں ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔